یار یہ بڑا مشکل جو ہے نا فیلڈ ہے سیاست. اس کے اندر بہت بڑے بڑے امیر اور بڑے طاقتور لوگ موجود ہیں پہلے سے. ہر پارٹی کے اندر آپ کو یہ ملیں گے. تو انہوں نے نیریٹو بنایا ہوا ہے کہ کوئی کبھی مظلوم یہ بن جاتا ہے, کبھی مظلوم وہ بن جاتا ہے, کبھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آتا ہے بعد میں اسی کے خلاف ہو جاتا ہے. بس یہ نیریٹو چل رہا ہے. جو نیریٹو نہیں چل رہا وہ یہ ہے کہ لوگوں کے جو تنخواہ ہے وہ کتنی ہے, لوگوں کے پاس پینشن ہے کہ نہیں ہے, سوشل سیکورٹی ہے کہ نہیں ہے, اسی طرح اولڈ ایج بینیفٹس ہیں, کیا آپ کو منیمم ویج اچھی ملتی ہے, کیا آپ, یا منیمم ویج تو چھوڑیں, کوئی بھی تنخواہ جو آپ کی وہ آپ کے اس قابل ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں, اچھا علاج کرا سکیں, تو اوور ٹائم ہے کہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہماری پارٹی کے کا جو ایجنڈا ہے یا جو مینیفیسٹو ہے اس کے اندر آتی ہیں. اچھا, پچھلے دن ایک بڑی کانٹروورسی بھی بنی تھی اور یہ بھی کہا جا رہا تھا, اس کے اوپر بہت سی بات چیت بھی ہو رہی تھی, لائر موومنٹ بھی ہم نے دیکھا کہ سننے میں آئی, وہ جو چلا رہے ہیں کہ پر پرسن جو ہے وہ سیلری ویج جو ہے $1,000 سے $3,000 کے بیچ میں ہونا چاہیے ایک عام مزدور کا. اس کے اوپر آپ کی پارٹی کا کیا بیانیہ ہے؟ وہ میں نے تو کہا تھا, بالکل اس کے بعد ہی تو اسٹارٹ ہوا ہے. میں نے کہا تھا کہ 4 لاکھ تنخواہ کم از کم منیمم ویج ہونی چاہیے پاکستان میں. مطلب آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں کہ 4 لاکھ سے کم کیا وہ رہ سکتا ہے. اب مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس حکومت نہیں ہے, اور اگر ہم حکومت میں آئیں تو سب سے پہلے تو ہم لینڈ ریفارمز کریں گے. اس میں جتنے بڑے بڑے یہ جو ہے نا جو بنے ہوئے ہیں لینڈ لارڈز, نہیں لینڈ لارڈ نہیں, بڑے بڑے سیاستدان جو آگے عہدے لیتے ہیں سارے, ان کی زمینیں بھی جو ہیں ان کے اوپر بھی ہماری نظر ہے. لیکن جواد صاحب ان کا فائدہ کیا ہے؟ 1000 کنال میں, اور ایک بندہ 300 کنال میں رہتا ہے, ایک 1500 کنال میں رہتا ہے, ایک جو ہے اس کی پتہ ہی نہیں کہ جائیدادیں ہیں کتنی. جو آصف زرداری صاحب ہیں, مطلب عمران خان ہو گئے, نواز شریف ہو گئے یا آصف زرداری ہو گئے, ان لوگوں کے پاس تو لینڈ ہی اتنا. ہم نے تو لینڈ ریفارمز کرنے ہیں, اب یہ کر ہی نہیں سکتے. ان کے پاس اپنے پاس لینڈز ہیں. پھر ان کی پارٹیز میں سارے جگیردار سرمایہ مافیاز ہیں. تو دیکھیں, ایک تو لینڈ ریفارمز کیے جائیں اگر اس ملک کے اندر, دوسرا آپ اس ملک کے آئی پی پیز کو نیشنلائز کریں. اب یہ آپ کو لگتی ہے کہ یار یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں, لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی پہ ہاتھ ڈالیں گے. بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے جتنا انویسٹ کیا تھا اسے 10 گنا وہ زیادہ کما چکے ہیں. لیکن جواد بھائی, آپ یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں یہ آلموسٹ تمام پارٹیز کا مینیفیسٹو سیم ہے. پیپلز پارٹی بھی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتی ہے, پی ٹی آئی بھی آ کے لینڈ ریفارمز کی بہت زیادہ بات کرتی رہی, بھٹو صاحب نے بھی آپ کو پتا ہے جب آ کے اداروں کو جو ان کی نجکاری کی تھی ان کو پرائیویٹائزیشن کی طرف گئے تھے. ایک بات پہ آپ کو دیکھو روکوں گا, پی ٹی آئی نے لینڈ ریفارمز کا کوئی نعرہ نہیں مارا پچھلے 15 سال سے. انہوں نے سٹارٹ جب کیا تھا عمران خان نے, جب ان کو کوئی سیٹ نہیں ملتی تھی, جب یہ 8 سیٹوں پہ ہار گئے تھے اور ان کو 200 250 ووٹ ملتے تھے اس وقت, اور ضمانتیں ضبط ہو جاتی تھیں, 1997 کی میں بات کر رہا ہوں. اس سے انہوں نے کچھ عرصے کے لیے لینڈ ریفارمز کو اپنے مینیفیسٹو میں رکھا تھا, لیکن پھر میراج محمد خان جو تھے وہ چھوڑ گئے تھے, اسی لیے ان کی پارٹی ان کو رکھا تھا نا, وہ لیفٹسٹ تھے. ہماری پارٹی بھی بائیں بازو کی, سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں. نہیں, میراج محمد خان, میراج خالد نہیں, میراج محمد خان کی بات کر رہے ہیں جو کراچی کے تھے. تو عمران خان نے بڑا ان کو ان کی کر کے نا منتیں کر کے ان کو لیا تھا پی ڈی آئی میں, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایجنڈا ہی وہ نہیں ہے جو ہمارا ہے, جو ہم چاہتے ہیں, تو انہیں چھوڑ دی. تو اس وقت پہ لینڈ ریفارم بھی غائب ہو گئے, ان کے مینیفیسٹو میں نہیں رہے. اب ان کے لینڈ ریفارمز کی بات نہیں کرتے یہ. اسی طرح آئی بی پیز کو نیشنلائز کرنے کی کوئی بات نہیں کر سکتا. یہ ان کے اندر ہمت نہیں ہے, ان کے اپنے اندر وہ لوگ بیٹھے ہیں جو پاور پلانٹس کے مالک ہیں. اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہم ریاست کو سمجھتے ہیں انڈسٹری لگائے اس ملک کے اندر, انڈسٹریلائز کرے, کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر آپ امیر آدمی کو اٹھا کے پاکستان کے اپنے ادارے دیتے رہیں گے, جیسے پی آئی اے دے دیا ہے, اور یہ سب کا ایجنڈا ہے, یہ مسلم نون کا بھی ہے, پیپلز پارٹی کا بھی ہے, اور تحریک انصاف کا بھی ہے. یہ تینوں پرائیویٹائزیشن کرنا چاہتے ہیں, ہم نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ریاست انڈسٹری لگائے, ادروائز کوئی طریقہ نہیں ہے. سر اگر 2 ارب ماہانہ خسارہ ہوگا, سالانہ خسارہ ہوگا, تو پھر بہتر نہیں پرائیویٹائز اس کو کر دیا جائے, بجائے کہ عام عوام پر بوجھ پڑے اس کا. عام عوام پہ تو اور زیادہ بوجھ پڑے گا نا. پرائیویٹائز ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ لوگ جو اس کو لیں گے انہوں نے سب سے پہلے ڈاؤن سائزنگ کرنی ہے, جس کو آج کل رائٹ سائزنگ کہتے ہیں, اصل میں تو ڈاؤن سائزنگ ہے. لوگوں کو نکال دیتے ہیں, پھر وہ تنخواہیں بہت کم کر کے تنخواہیں کم کر دیتے ہیں, پھر بانڈڈ لیبر کا کانسیپٹ لے کر آتے ہیں. بالکل بانڈڈ لیبر ہے, یہ بھی ہے, اور آپ کو بتاؤں کانٹریکٹ لیبر بھی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی پاکستان کے اندر پرائیویٹ انڈسٹری ہے یا پرائیویٹ بزنسز ہیں, وہی جو ہیں وہ یہ چیزیں نہیں دیتے جو میں بات کر رہا تھا, سوشل سیکورٹی, پینشن. یہ سرکاری ملازمین کو تو پھر بھی مل جاتی ہے, آپ کو پتا ہوگا شاید, تو وہ تو ختم ہو جاتی ہے. تو
تو اس لیے عوام کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے پرائیویٹائزیشن کے اندر. یہ تو صرف اور صرف ملک کی جو اکانومی کے فگرز ہیں کہ جی $400 بلین یا $500 بلین, یہ جی ہم بڑھا کے $600 بلین پہ لے جائیں گے. آپ کی جو پارٹی ہے عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو کبھی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا کسی اور سیاسی جماعت کی وجہ سے کبھی دباؤ آیا, کوئی پریشر آیا؟ مجھے کیسے دباؤ آئے گا, کیونکہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ سب سے بڑا ہمارا ایشو یہی ہے کہ وہ لوگوں تک بہت بڑے پیمانے پہ نہیں پہنچ رہی. جیسے میں ابھی ادھر آ رہا ہوں تو لوگ دیکھیں گے تو میری بات سن لیں گے. ادروائز ہمارا سوشل میڈیا جو ہے وہ اس پہ اربوں روپیہ نہیں لگتا اس طرح باقی لوگوں کے پاس ہے. تو ہم تو عام لوگوں کی پارٹی ہیں, ہمارے میں تو کوئی امیر آدمی آ ہی نہیں سکتا. تو ہمیں اپنے ہی پیسوں پہ انحصار کرنا پڑتا ہے, وہ بہت زیادہ نہیں ہوتا. اگر آپ کو پاکستان کا حکمران بنا دیا جائے یا بن جائیں آپ ایک دن واٹ ایور, تو وزیر اعظم ایک پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ لینڈ ریفارمز کریں گے. لینڈ ریفارمز کر دیں گے. اچھا ایک میں آپ کو بات بتاؤں, یہ جو بھی آپ نے بات کی تھی نا کہ اگر آپ کو دباؤ آیا کہ نہیں آیا, دباؤ تو ایک سائڈ پہ کر دیں آپ. مجھے تو اسٹیبلشمنٹ نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ بتائیں کہ ہم آپ کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں. اچھا اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ایک دفعہ نہیں کہا, کئی دفعہ کہا ہے. اور کہا ہے کہ آپ دیکھیں نا, میں ٹی وی پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں, اور آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ اگر میں نے ان کو کہہ دیا ہوتا کہ جی آپ میں ٹھیک ہے آپ کریں جو کرنا چاہتے ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. میں ان کو بڑا پیار کرتا ہوں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن میں اصولی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ سیاست میں اداروں کا دخل نہیں ہونا چاہیے تو پھر اداروں کے ساتھ تعلق بھی نہ رکھیں.